ہم شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ہمیں بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ پھر ہم نے ایک بوڑھے آدمی کو بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا۔ ہمارے قریب آ کر وہ رک گیا۔ وہ سخت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ بولا، بھو بھو بھوت، بھو 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 بھوت، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے اپنے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر ایک دم وہ لڑکھڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتا، ہمارے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بزرگوں، گھبرائیں نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھوت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمیں اطمینان سے بتائیں، آپ نے بھوت کو کہاں دیکھا تھا؟ بوڑھے نے بتایا، میں پرانے کھنڈر کے پاس لکڑیاں جمع کر رہا تھا کہ بھوت نے کھنڈر سے نکل کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ پھر جانے کیسے میں اس کی گرفت سے نکل کر بھاگا اور یہاں تک پہنچ گیا۔ ہم نے اس بوڑھے سے کہا کہ وہ ہمیں اس کھنڈر تک لے جائے۔ بوڑھا دوبارہ خوفزدہ ہو گیا اور ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، مگر پھر ہمارے حوصلہ دینے پر وہ ہمارے ساتھ چلنے پر تیار ہو گیا۔ ہم اونچے نیچے رستوں پر چلتے ہوئے ایک کھنڈر نما عمارت کے سامنے جا پہنچے۔ وہ بزرگ بولا، یہی وہ کھنڈر ہے جس سے بھوت نکلا تھا۔ ہم بوڑھے کو وہیں ٹھہرنے کا کہہ کر کھنڈر کی طرف بڑھے۔ یہ ایک بہت ہی پرانی عمارت تھی، جگہ جگہ سے سیمنٹ اکھڑا ہوا تھا اور بربری سرخ اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ ہم ٹارچ جلا کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر چھت کی پرانی لکڑیوں سے چمگادڑیں چپکی ہوئی تھیں۔ ہماری آہٹ سے وہ ادھر ادھر اڑنے لگیں۔ ہم نیچے جھک کر ان سے بچتے بچتے بھوت کو ڈھونڈنے لگے، مگر بھوت کہیں نظر نہیں آیا۔ ہم نے سب کونے کھردرے دیکھ لیے۔ پھر ہمیں وہاں لکڑی کی پرانی سیڑھی نظر آئی۔ ہم سیڑھی پر چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ جیسے ہی ہم نے چھت کے فرش پر قدم رکھا، چھت لرزنے لگی۔ یوں ہوا جیسے چھت ابھی گر جائے گی۔ اچانک ایک سیاہ بھوت ایک تاریک کونے سے نکل کر ہمارے ایک ساتھی پر جھپٹ پڑا۔ بھوت نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک لکڑی سے ہمارے ساتھی کے سر پر وار کیا۔ ہمارا ساتھی چوٹ کھا کر لڑکھڑایا اور چکرا کر گر گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بھوت کو پکڑنا چاہا تو بھوت نے پلٹ کر مجھ پر لکڑی سے وار کیا۔ میں ایک دم نیچے جھک گیا۔ اس کا وار خالی گیا۔ ہمارے دوسرے ساتھی نے جھپٹ کر بھوت پر قابو پا لیا۔ بھوت نے زبردست مزاحمت کی، مگر پھر ہتھیار ڈال دیے اور پھر اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی، مجھے چھوڑ دو۔ ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر بھوت کو رسی سے جکڑ دیا۔ اتنی دیر میں ہمارا زخمی ساتھی بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ ہم بھوت کو لے کر کھنڈر سے باہر نکل آئے۔ ہم نے بوڑھے بابا جی کو بولا، یہی ہے وہ بھوت؟ انہوں نے ڈر کر بھاگنا چاہا، مگر ہم نے اس سے کہا کہ وہ بالکل نہ گھبرائے، یہ بھوت اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس بھوت کو لے کر ہم قریبی تھانے پہنچ گئے۔ پولیس نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ یہ شخص ایک سنگین جرم کر کے بھاگا ہوا ہے اور قانون سے بچنے کے لیے اس کھنڈر میں آ کر چھپ گیا تھا۔ پرانے کھنڈر میں رہتے ہوئے اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور دھول کی وجہ سے اس کا حلیہ بھی ایسا بن گیا تھا جیسے بھوت ہوتا ہے۔ یہ تنہا مسافروں کو پکڑ کر کھانے کی چیزیں چھین لیتا۔ بوڑھے کو بھی اس نے اسی نیت سے پکڑنا چاہا، مگر خود قانون کی گرفت میں آ گیا اور اس طرح کھنڈر کے بھوت کا خاتمہ ہو گیا۔